اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کا موضوع اپنی نوعیت کا نہایتی اہمیت کا حامل موضوع ہے. چونکہ عید قربان کے ایام نزدیک آتے جا رہے ہیں اور ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا واجب ہے. سامعین محترم، ہم اچھی نیت کے ساتھ قربانی تو کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی عمل کے صلہ علمی کی وجہ سے وہ قربانی قبول نہیں ہوتی. تو ان تمام سوالات کے جواب آج ہم اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ آیا قربانی کس پر واجب ہے اور کن صفات کے حامل جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی کے وقت جانور کو کس طرح باندھا جائے، اس کو چھری کون پھیر سکتا ہے اور کون چھری نہیں پھیر سکتا. آیا کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اس کی کھال کیسے اتاری جائے، اس کو کیسے زمین پر لٹایا جائے، اور پھر اسی طرح جو جدید آج کے سلاٹرنگ کے جو طریقے ہیں ان کے حوالے سے دین اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں. کہ جیسے قربانی سے پہلے مختلف ممالک میں یہ قانون بھی بن چکا ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو کرنٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے اور اسی طرح مختلف طریقوں سے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے. تو ان کے متعلق دین اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں. اور سامعین محترم، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب قربانی کے ایام نزدیک آتے ہیں تو ایسے کچھ ادارے کھل جاتے ہیں جو بزنس پرپس کے ذریعے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. تو ان کے حوالے سے دین اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں. اور پھر یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ کسی دوسرے فرد کو یا قصاب کو یہ کہہ کر قربانی کے لیے مائل کرتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آپ پیسے نہ لیں بلکہ کھال لے لیں، سیری لے لیں یا پائے لے لیں، اور اس کے عوض ہم سے ہماری قربانی جانور جو ہے وہ ذبح کر دیں. تو آیا ایسا کرنا دین اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل. تو اس کے حوالے سے آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دوں. اول مجھے شرف ہے کہ آپ میرے استاد ہیں اور بہت سی چیزیں آپ سے سیکھنے کو مجھے ملی اور مزید سیکھ رہا ہوں. آپ عربی زبان و ادب میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اور سامعین محترم سب سے ان کی منفرد بات یہ ہے کہ ان کا جو عربی انداز تکلم ہے دنیا اس چیز کی دیوانی ہے. میری مراد ڈاکٹر حافظ ساجد محمود الازہری صاحب. سر کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے قربانی کے حوالے سے کیا اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی دین اسلام کی اہم ترین اور عظیم ترین عبادات میں سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عملی فی ایام النحر احب الی اللہ من قرابۃ الدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام النحر میں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین عمل ہے اور محبوب ترین عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے ذریعے سے خون بہانا ہے. اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی، کہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور وما لنا منها یا رسول اللہ، اور ہمیں اس میں اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اور حضور نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر قربانی کے جانور کے بال کے عوض میں آپ کو اتنے کی ملے گی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی عظیم جو ثواب اور اجر قربانی کا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. یہ بتائیں کہ قربانی کیا حج کے ساتھ مختص ہے یا اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور کن لوگوں پر یہ یعنی کہ فرض واجب بن گیا قربانی؟ دیکھیے حذیفہ، کچھ چونکہ ہم نے کہا کہ یہ عظیم ترین عبادت ہے تو عبادت کی درستگی کے لیے اور صحیح ہونے کے لیے سامنے کچھ شروط مقرر کی ہیں. جیسے نماز ہے تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شروط ہیں 6، وہ پائی جائیں گی تبھی واقعی نماز کی عبادت درست ہوگی. اسی طرح یہ جو قربانی ہے اس کے لیے بھی شروط مقرر کی ہے، اور اس میں نمبر 1 یہ ہے جو مکلف سے متعلق ہے وہ صاحب استطاعت. اور صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. اور نصاب کیا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں. اور اس نصاب کا ایام النحر کے اندر پایا جانا ضروری ہے. لیکن اگر ایک آدھ دن پہلے بھی اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں نصاب سے اور اس کی ضروریات سے زائد ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. جس جہاں پہ وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی کے مطابق اس کا نصاب ہونا چاہیے. بالکل، جہاں پہ وہ رہتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں ہیں تو پاکستان کے اندر سونے کی جو ریٹ چل رہا ہے، جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے، تو اور یہ تقریباً انٹرنیشنل ریٹ ہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینس. اگر ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، لیکن ان کی مالیت کے مطابق رقم ہے،
جی جب وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کرنسی تو وہاں کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے. اب وہاں کی جو کرنسی ہے اس کے مطابق وہ اگر نصاب کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی. قربانی واجب نہیں ہوگی. جس جگہ پہ موجود ہے صاحب قربانی وہ اسی کا اعتبار ہوگا. ایام النہر کا بھی وہاں کا اعتبار ہوگا اور کرنسی کا بھی وہاں ہے. سر یہ بتائیں کہ سنت کے مطابق کون سے جانور جن کو ہم قربان کر سکتے ہیں اور پھر ان میں کون سی شرائط پائی جائیں تو پھر قربانی ہوگی. قرآن مجید نے جانوروں کے حوالے سے بہیمۃ الانعام کا جو ورڈ استعمال کیا, اس کو مفسرین نے کہا کہ بہیمۃ الانعام میں جو جانور آتے ہیں وہ بکرا ہے, بکری, دمبا, بھیڑ, چھترا ہے, گائے, بھینس اور اونٹ. یہ سارے وہ جانور ہیں جو بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں اور ان سب جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے. دوسرا آپ نے پوچھا ان میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے, اور پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو کوالٹیز آپ نے مقرر کی ہیں کہ جانور صحت مند ہو, توانا ہو, بیماریوں سے پاک ہو, لولا لنگڑا یا اس میں کوئی ظاہری عیب نہ ہو, تو یہ شروع کیوں لگا ہے؟ مطلب یہ تو صدقہ ہے نا, تو صدقہ ہے, نیکی کرنے ہیں, تو ان چیزوں کا پایا جانا کیوں ضروری ہے؟ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ یہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں, اور اللہ کی راہ میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ بہترین چیز پیش کی جاتی ہے, وہ عیبوں والی چیز پیش نہیں کی جاتی. اس کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آپ نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ ترین مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرتے. تو سر جو لوگ اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے اتنا اجر ہونے کے باوجود, تو ان کے لیے کیا وعید ہے, کیا حکم ہے دین اسلام کے حوالے سے؟ جیسے ہم نے کہا کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے, اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا فعل جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پر مطالبہ کیا ہے, اور اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر پنشمنٹ بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی, سزا جہنم کے عذاب کی صورت میں اس کو ملے گی. اور جو صاحب استطاعت ہے اور کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا من وجد ساعة من المال فلم يضحي فلا يقربن مصلاه. جس کے پاس استطاعت بھی تھی قربانی کرنے کی, اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی, تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. دیکھ رہے کتنی وعید جو ہے اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے بیان. اب یہاں جو لبرل سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس کا اپنا مال ہے, خرچ کرے نہ کرے حکم ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اس کی اپنی مرضی نہیں خرچ کرتا, تو کیا اس میں کیا وہ جو گوشت ہے وہ اس نے اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے یا انسانیت کے لیے؟ تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی کیوں نہیں چلا سکتا؟ یہاں پہ اس کی اپنی مرضی ہے, کسی اور جگہ خرچ کرتے قربانی نہیں کرتا. دیکھیے حذیفہ, یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک آپ سمجھیے کہ ایسا مائنڈ سیٹ اور ایسے پرسیپشن لوگوں کے ہاں پیدا کی جا رہی ہے کہ مرضی ہے کہ نہیں. دیکھو اسلام آپ کی مرضی کی نفی نہیں کرتا ہے, جو جن چیزوں میں آپ کے پرسنل میٹرز ہیں آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں, اور آپ پھر اپنے آپ کو, آپ جب مسلمان ہیں مکلف ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے تعلیمات مقرر کی ہیں اس کے اندر پھر آپ کی مرضی نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. ایک مومن کو زیب نہیں دیتا, اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اس کے اندر کوئی چوائس اور اپنا اختیار ہے. تو اللہ رسول کے امر کے سامنے آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے. آپ قربانی آپ کے اوپر واجب کی ہے, آپ کو قربانی ادا کرنی ہے. اس میں سر ایک یہ بھی پہلو نکلتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ چونکہ انسانیت میں صرف ہونا ہے, جو غریب مسکین ہیں ان کے وطن میں جانا ہے, ان کی ضروریات پورا کرے گا. تو اللہ رب العزت کو چونکہ تمام مخلوق اس کی خلق ہے نا, اس کی مخلوق ہے, اس کو اپنی مخلوق سے محبت جو مجھے سمجھ آتے بہت زیادہ ہے, تو جو اس کی مخلوق کا حق مارتا ہے تو اللہ رب العزت یقیناً اس کو سخت سزا دے گا. تو یہ بیسیکلی اس کا فائدہ جو قربانی کا ہے وہ مساکین, یتامہ, دیکھیے جس طرح کے حالات آج کل پاکستان میں اور پوری دنیا میں مہنگائی کے چل رہے ہیں, کوئی غریب آدمی بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ 2200 روپے کلو گوشت وہ لے کے اپنے گھر میں آئے گا اور اپنے بچوں کو کھلائے گا. سال میں صرف ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے اس کو, اور یہ اسلام نے پرووائڈ کیا کہ وہ جو گوشت ہے وہ اپنے بال بچوں. یہ بتائیں کہ یہ
جو شریعت نے کہا یا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے اس کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. لیکن جو جدید طریقے ہیں اس میں وہ اس کی ٹانگ باندھ دیتے ہیں, الٹا لٹکا دیتے ہیں, پھر اس کا رخ تو نیچے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے متعلق تھوڑا بتائیے. دیکھیے اسلام کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو فرائض کے درجے میں آتی ہیں, یعنی کہ لازمی آپ کو ویسا ہی کرنا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مستحبات میں آتی ہیں, بہتر عمل ہے, پریفریبل ہے آپ اگر آپ یہ کریں. لیکن مستحب کے اوپر اگر آپ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے تو وہ آپ کا عمل درست ہو جائے گا. اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی ڈائریکشن قبلہ کرنا مستحب عمل ہے, پریفریبل ہے, اچھا ہے اگر آپ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس طریقے سے جدید طریقے سے سلاٹنگ ہو رہی ہے بلیڈ کے ذریعے سے, ہے نا, اور وہاں پہ پاسبل نہیں ہے اس کو اس کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف کرنا, تو اس کی قربانی درست ہو جائے. لیکن بہتر یہ ہے, مستحب یہ ہے کہ ڈائریکشن قبلہ, مستحب یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف ہو. لیکن اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو تو پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو اب جدید جو طریقہ ہے اس میں ایک لائن میں کافی زیادہ جانوروں کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو مشین کے ذریعے ایک بٹن بندہ دباتا ہے تو وہ ایک دفعہ بلیڈ پھر جاتا ہے, تو کیا اس طرح ان کی قربانی ہو جائے گی؟ اچھا, یہ جو جدید طریقہ ہے بلیڈ کے ذریعے سے لگا ہے اور جانور آتے رہتے ہیں اور پھر ان کے گلے جو ہیں کرتے رہتے ہیں, اس کے اندر بھی جو پرابلم آیا, اور ہم نے باقاعدہ وہ ایک جگہ آڈٹ پہ تھے تو ہم نے چیک بھی کیا, کئی ایسے چکن ہم نے چیک کیے کہ جو ذبح نہیں ہوئے تھے, پوری مکمل جو شریانیں کٹنا ہوتی ہیں وہ نہیں کٹی تھی, تھوڑی سی کٹی اور بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی, اور اس کے نتیجے میں وہ پرندہ جو ہے وہ جانور ہے وہ مر گیا اور وہ مردار کے درجے میں چلا گیا. کئی ایسے پرندے ہم نے دیکھے کہ جن کے سر کے اوپر بلیڈ لگا ہے, کیونکہ وہ تو مشین تو چلی آ رہی ہے نا, تو اس کو فکس رکھنا کئی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے. جانور موومنٹ ہو گئی, یا اگرچہ آپ نے سٹننگ کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن پھر بھی جانور کی موومنٹ ایسی ہو گئی, کوئی دوسرا جانور اس کے ساتھ ٹکرایا یا کچھ ہوا اور وہ اس کی گردن کے اوپر بلیڈ نہیں لگا, سر کے اوپر لگ گیا, یا پورا بلیڈ نہیں لگا ہے یا آدھا لگا ہے, تو یا پوری گردن کٹ گئی ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جانور جو شریعت نے جو سلاٹنگ کے اصول بتائے ہیں حلال ذبیحہ کے, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو یہ شریک باتیں ہیں جدید طریقہ ذبح کے اندر. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ جب قربانی ہم کرتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد ہی چھری چلا رہا ہے قربانی کر رہے ہیں, کیا خواتین چونکہ بہت یہ بھی سوال کیا جاتا ہے خواتین کو آپ آدھا کر دیتے ہیں, آدھا رکھتے ہیں, حقوق آدھے دیتے ہیں, تو مردوں کے وہ تو شانہ بشانہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا خواتین یہ ذبح نہیں کر سکتے جانور؟ اگر تو یہ ہے کہ چونکہ عورت کو ذبح کرنے کا اگر ہم اختیار دے دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا ہے, تو بالکل آ جائیں شانہ بشانہ. اسلام نے عورت کو اجازت دی ہے سلاٹر کرنے کی, ذبح کرنے کی. اس کے لیے کوئی مرد ہونا ضروری نہیں ہے, شرط نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے اور سلاٹرنگ کو جانتی ہے تو بالکل کر سکتی ہے, اس کا ذبیحہ حلال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بکری عورت نے ذبح کی اور اللہ کے رسول کو خبر ہوئی, اس بکری کو کھا سکتے ہیں, حلال ہے. اور سر یہ جو جب عید قربان نزدیک آتی ہے تو بہت سی ایسی ادارے کھل جاتے ہیں جو بزنس پرپز کے ذریعے اجتماعی قربانیاں کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس میں یہ بھی چیز رکھی جاتی ہے کہ وہ کلو کے حساب سے جو ہے نا وہ گوشت آگے مائل کرتے ہیں کہ ہم کلو کے حساب سے اتنے کلو آپ حصہ ڈالیں, اتنے کلو آپ کو لازمی ملے گا. تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ادارے کھل جاتے ہیں کن چیزوں کو ہمیں مروز ہاتھ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے دو طرح کے ادارے ابھی کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو صرف نیکی اور بھلائی اور تعاون کی غرض سے آئے ہیں, قرآن مجید کی سائل پر عمل کرتے ہوئے, وہ تعاون علی البر والتقویٰ. کوئی ان کا بزنس پرپز نہیں ہے, کوئی پروفٹ کمانا بزنس کرنا یہ ان کا پرپز نہیں ہے, جائز ہے, کوئی دقت نہیں ہے اس کے اندر. کچھ جو لوگ جو بزنس کی غرض سے آئے ہیں وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر بزنس کے جو شریعہ نے اصول مقرر کیے اس کے مطابق آ رہے ہیں تو دقت نہیں ہے. لیکن دقت کہاں پہ آتی ہے کہ جب صاف ظاہر ہے جب آپ بزنس کے لیے آئیں تو آپ کا تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے, تو آپ کیا کریں گے اور کیا کرتے ہیں کہ جانور ایسا خریدیں گے جو کمزور ہوگا, جو زخمی ہوگا جانور. ان کے ہاں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کو ٹوٹے کہتے ہیں جانور. وہ جانور جو زخمی ہے, جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ ٹوٹے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے طے کیا ہوا کہ آپ کو 20 کلو, اگر بڑا جانور 20 کلو گوشت دیں گے, تو ان کو تو
تو گوشت سے غرض ہے نا. جی. لیکن اگر ایسا جانور کی سلاٹرنگ ہو گئی, ذبح ہو گیا, آپ کی طرف سے تو قربانی ہوئی نہیں. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہو, توانا ہو, بیمار نہ ہو, اور اس کے اندر جو ظاہری عیوب ہے, ایک آنکھ کا نہ ہونا, کانا ہونا, لگڑا ہونا, نابینا, اس طرح کے عیوب نہیں ہونے چاہیے. اور وہاں پہ تو ہوئے, اور آپ گوشت تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو گوشت ملا ہے, آپ کے واجب قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ایک اور پرابلم جو کثرت کے ساتھ ہوتا ہے اور رپورٹ پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ گائے کی قربانی میں میکسیمم کتنے آ سکتے ہیں, 7 آ سکتے ہیں. اچھا, اب ہوا کیا کہ انہوں نے ایک گائے کی قربانی میں 8 لوگ شریک کر دیے. ایک گائے ذبح کی, اس میں سے 80 کلو گوشت نکلا, مثال دے رہے ہیں, اور ہم نے یہ طے کیا تھا ہر ایک کو کہ 10 کلو گوشت دیں. اب وہ ایک گائے میں کتنے لوگوں کو گوشت ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, 8 میں کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف ہے. بالکل, 8 تو ہو ہی نہیں سکتے نا ایک جانور کے اندر, گائے کے اندر 8 ہی ہو سکتے ہیں, میکسیمم 7 ہیں. اگر 8 کر دیے کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوئی ہے. اور جو بکرا ہے, چھترا ہے, دمبا ہے, اس میں ایک ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے 2 بکرے ذبح کیے, 2 دمبے ذبح کیے, اور اس میں اتنا گوشت نکلا ہے جو 3 لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے, 3 لوگوں کا آپ نے مطلب 10-10 کلو آپ نے کہا تھا, 2 بکرے ذبح کیے, 30 کلو گوشت آ گیا, 3 لوگوں کو 10-10 کلو دے دیا. 2 بکروں میں کتنے لوگ شامل ہو گئے, 3 ہو گئے. الگ کتنے ہونے چاہیے تھے, کسی ایک کی بھی قربانی نہیں. ان چیزوں کو میک شور کرنا اس کی ذمہ داری ہے جو صاحب قربانی. آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے جو دوسرے ملک میں ہوتے ہیں وہ اپنے کہ دوسرے ملک میں اپنے دوست کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دینا, حالانکہ جو وہاں پہ جہاں سے پیسے بھیجے گئے ہیں وہاں پہ قربانی کا دن جو ہے وہ اگلے دن آئے گا, جہاں پر پیسے بھیجے گئے اس سے اگلے دن. تو کیا اس طرح اس کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کتنے سوال ہے؟ اچھا, یہ بھی بہت اہم سوال ہے, اور کیونکہ ایسا کثرت کے ساتھ ہوتا ہے کہ یورپین کنٹریز میں یا خلیجی ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاکستان میں لوگوں کو پیسے بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے یہاں پہ قربانی کر دیجیے گا. اب جو صاحب قربانی ہے, اگر اس کے ملک میں ایام النحر شروع نہیں ہوئے اور یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں اور قربانی کر دی گئی, قربانی ادا نہیں ہوئی ہے. اور اگر وہاں پر جہاں پہ وہ رہ رہا ہے صاحب قربانی, ان کے ایام نہر گزر چکے ہیں اور پاکستان میں ابھی آ رہے ہیں, پھر بھی قربانی نہیں ہوئی, تو یہ لازمی ہے کہ صاحب قربانی جس ملک کے اندر رہتا ہے اور جس ملک میں اس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے, اس کا جو ہے وہ عید کے ایام میں یا ایام النحر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے, ادروائز اس کی قربانی. سر ہمارا یہ سوال ہے کہ قربانی کا جو وقت وہ بہت میٹر کرتا ہے. کہ بعض لوگ جو ہیں چونکہ کسائی جو ہے قصابوں کو بہت جلدی ہوتی ہے, وہ کئی دفعہ عید کی نماز نہیں پڑھی بھی اس سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں, فار فری بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس سے پہلے جو کرتا ہے قربانی اس کی قربانی ہو جائے گی. اور دوسرا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں یہ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, قربانی کے ایام شریعت نے مقرر کر دیے ہیں کہ کن ایام میں قربانی ہو سکتی ہے, کن اوقات میں ہو سکتی ہے, کن میں نہیں ہو سکتی ہے. تو قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 ہیں, 3 دن میں قربانی ہوگی. اس کا جو آغاز ہے وہ 10 ذی الحج کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد شروع ہونا ہے. یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, عید کی نماز ادا کر لی, اس کے بعد آپ قربانی شروع کرتے ہیں. اور کب تک چلنا ہے؟ 11 ذی الحج, 12 ذی الحج. 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. تو 10, 11 اور 12 غروب آفتاب سے پہلے نہ آپ پہلے کر سکتے ہیں. یعنی یہ پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا نا, جو صرف بزنس پرپز کے لیے آئے ہیں, تو چونکہ ان کے پاس بکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہزاروں کے جانور انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں, بکنگ کی ہوتی ہے, تو اور گوشت تقسیم کرنے کا ٹائم بھی ایک مقرر کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ گوشت آ کے لے جائیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ رات کو ہی سلاٹرنگ کا آغاز کر دیتے ہیں, یعنی 9 کی رات کو سلاٹر کرنا جانا شروع کر دیا. اب کیا ہوگا, لوگ تو گوشت لے جائیں گے, گوشت ہی لے کے گئے ہیں, قربانی ان کی طرف سے ادا نہیں ہوئی ہے. دوسرا ہم نے کہا رات کے وقت قربانی کرنا, تو رات کے وقت میں اگر تو اندھیرا ہے
لائٹ کا روشنی کا انتظام نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے، کیونکہ 4 شریانیں جو ہیں وہ الگ سے کٹنا ضروری ہوتی ہیں، اندھیرے میں وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے نہ کٹے، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ لیکن اگر روشنی کا رات میں ارینج ہے اچھے سے اور ہر چیز بالکل دن کی طرح واضح اور کلیئر ہے، پھر رات کے وقت میں بھی قربانی دی جائے۔ آخری جو سوال ہے وہ، اور اس میں پیغام بھی آپ دیں کہ جو قربانی جب کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو علائشی ہے اس کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے، کہاں پر صفائی کا بندوبست، ان کو ساری چیزیں بتائیں۔ دیکھو یہ بہت اہم سوال ہے، اور آج کے پروگرام کا یہ میسج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اس کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی آپ کے اوپر ضروری ہیں۔ دیکھیے قومیں جو ہیں وہ اپنے اجتماعی رویے سے پہچانی جاتی ہیں، اور اجتماعی رویے کو جاننا ہو کہ اس کے اندر تہذیب اور بلند اخلاقیات جو پائے جاتے ہیں، اگر وہ آپ جاننا چاہیں اور وہ کب نظر آئیں گے، آپ کی اجتماعی رویے میں اخلاقیات اور تہذیب اس وقت نظر آتی ہے جب کسی معاشرے میں شرح خواندگی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے، ناقابل بیان ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اجتماعی رویے شرمناک حد تک گر چکے ہیں، اور اس کی آپ کو نظر آئے گا قربانی کے بعد جگہ جگہ پہ علائشیں پھیلی ہوئی ہیں، تعفن پھیلا ہوا ہے، بیماریوں کا باعث بن رہا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے تو فریضہ ادا کیا، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہے کہ وہ عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے عمل کی وجہ سے جو کہ اچھا تھا، فرض تھا، لیکن دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنا ہے۔ اور اس وجہ سے علائشوں کو ٹھکانے لگانا یہ آپ کے اوپر اتنا ہی فرض ہے جتنا قربانی کرنا فرض تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، ایسا دین آپ کو روئے زمین پر نہیں ملے گا کہ جو بھی یہ کہہ رہے کہ جو صفائی ہے آدھا ایمان ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ بنى الاسلام علی النظافہ، کہ اس نظافت اور صفائی ستھرائی کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیاد نظافت پر ہے اور صفائی ستھرائی پر ہے۔ اللہ پاک خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ لہٰذا ہم جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیں گے یہ آپ کا محلہ ہے، آپ کی گلی ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کا شہر ہے، اور یہ آپ کا پیارا وطن ہے۔ اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور تاحیات اس پر عمل کرنا اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اسی طرز پہ تربیت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے سر سے پوچھے۔ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر کا، آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ تو ناظرین کرام، ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام پہلوؤں کو میک شور کرے تاکہ اس کی قربانی قبول ہو، اور پھر اس کے بعد جو ضروری، قربانی کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اپنی سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قربانی کر دی تو اس کی علائشیں جہاں مرضی پھینک دے، کیونکہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو نہ وہ قربانی قبول ہوگی، اس کا الٹ آپ کو گناہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنے سوسائٹی اور ماحول کو بھی صاف اور شفاف رکھیں۔ تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا